بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں میں کچھ باتیں مشہور ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حج اکبر کہ جمعے کے دن جو حج آئے گا اس کا نام حج اکبر ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حج سب حج اکبر ہوتا ہے، جو حجاج حج کرتے ہیں نا وہ سب حج اکبر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں حج اکبر۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو ہم ذی الحج کے مہینے میں حجاج کرام جاتے ہیں، دو احرام باندھتے ہیں، دو سفید چادریں ہوتی ہیں احرام کی شکل پر۔ ایک ہوتا ہے حج اصغر، وہ عمرہ ہوتا ہے۔ حج اصغر، حج اکبر۔ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ جو حج ہوتا ہے، ابھی جو لوگ حجی وہ حج کہتے ہیں کہ حاجی آ گئے، حجاج کرام چلے گئے۔ ایک ہوتا ہے جو عمر کی رجعت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ جو مثلا کہ عرفہ کا دن جب جمعے کے دن آئے گا تو حج اکبر ہو، غلط ہے۔ یہ حج تمام حج اکبر ہے، حج تمام حج اکبر ہے۔ اور حج کیا؟ یہ 5 اسلامی ارکان میں سے 5 نمبر پر یہ اسلام کا رکن ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ کلمہ شہادت یا کلمہ توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، وسعت، اس کے باوجود وہ حج کو نہ جا سکے تو چاہے یہودی مرے یا چاہے نصرانی پر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے ایسے حج کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حج اکبر کی سمجھ آ گیا نا؟ حج اکبر، حج اصغر۔ یہاں پر ایک ہوتا ہے حجر اسود، ایک پتھر نما جو خانہ کعبے کی آپ نے ایک کونے میں دیکھا ہوگا، حجر اسود۔ حجر اسود، حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر، اسود کالا، کالا پتھر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جنت سے آیا ہے یہ پتھر۔ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تو یہاں حج اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا۔ بوسہ مطلب بوسے کیا ہوتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حج طواف کے دوران یا تو اس کو بوسہ دو یا اوپر سے کیا استلام کرنا۔ استلام کا مطلب ایسے ہاتھ لگانا۔ اگر مثال کے طور پر حج کے دوران، طواف کے دوران بہت زیادہ رش ہو تو حج اسود کی کیا کو دور سے بس ایسے اس کی سیٹ پر کھڑے ہو جانا، بس ایسے استلام کرنا، ایسے یہ بھی ہوتا ہے۔ اب جو نزدیک ہو تو وہاں پر ہاتھ لگا کر مرادیں مانگتے ہیں، صحیح نا؟ تو حج اسود کے بارے میں کیا ہے کہ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ ایک ہوتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ اصطلاحات میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا، طریقہ بھی سمجھاؤں کہ حج کیسے کرتے ہیں، پراپر طریقہ سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتے ہیں مقام ابراہیم۔ آپ نے دیکھو کہ خانہ کعبے کے تھوڑے سے دور جا کر ایک یلو سا ایک جالی بنی ہوئی ہے، پیلی سی جالی بنی ہوئی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ پیلی سی ایک جالی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ کہتے ہیں یلو سا جالا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہوتا ہے، پتھر کے اندر 2 پاؤں کے نشان ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں مشہور تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو چونکہ دیوار اوپر تھی، اس زمانے میں کچھ کرین کی ترتیب نہیں تھی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں پر پاؤں رکھتے تھے خود اوپر ہو جاتے، خود بخود اوپر ہو جاتی۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ کر کے خانہ کعبے کے کیا فرماتے؟ تعمیر فرماتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ سمجھ آ گئی؟ حج اسود کی سمجھ آ گئی نا؟ مقام ابراہیم، حج اکبر، حج اصغر۔ ایک ہوتا ہے ملتزم۔ آپ نے دیکھا ہو کہ خانہ کعبہ کی دوران ایک خانہ کعبہ جو کمرہ جو ملتزم کا ہوتا کیا ہوتا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حج اسود کے درمیان ایک پردہ ہے، وہاں پر لوگ چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اور جو لوگ کیا چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور حج اسود کے درمیان کچھ فاصلہ ہے 2 میٹر کا، وہاں پر لوگ چمٹ کر کیا ہوتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں، اس کو ہیتیم کہتے ہیں۔ ملتزم یہ ہے۔ ملتزم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ تھا، یہ پورا کا پورا خانہ کعبہ تھا، جو اللہ کا جو کمرہ ہے نا کالا سا اور حتیم، یہ سب کا سب کیا تھا؟ خانہ کعبہ تھا۔
کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ سال پہلے جاہلیت کے زمانے میں جب قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے، تو یہ اعلان ہوا کہ سب کے سب حلال کمائی سے کمائیں گے، حلال کمائی سے، جس کی کمائی حلال ہو، حرام نہ ہو، حلال کمائی سے ہم اس کی تعمیر کریں گے۔ تو پیسہ اکٹھے کیا گیا، سامان اور تو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو یہ جو کمرہ بنایا نا، اس کمرے کے بنانے کے بعد کہتے ہیں اس کے پاس حلال پیسے ختم ہو گئے۔ اگر جو کچھ حصہ رہتا تھا، ہتھیوں کا جو حصہ وہ رہتا تھا، تو چونکہ اس کو مکمل تو بنا نہیں سکتے، تو اس کے لیے تھوڑی دیوار لگا دی ایسے پہچان کے لیے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ کیوں مکمل نہیں بنا سکے؟ ان کے پاس حلال پیسے کی کمائی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے کہ جو بھی یہاں پر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جو بھی حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے ایسے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر کیا پڑھی؟ نماز پڑھی۔ سمجھ آ گئی؟ حج اکبر، حج اصغر، مقام ابراہیم، حج اسود، ملتزم اور حتیم، ٹھیک ہے نا۔ صفا مروہ تو کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دو چوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، صفا مروہ۔ کیوں اس کا نام دیا صفا مروہ؟ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی، تو حضرت اسماعیل سے بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگا، چونکہ وہاں پر اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر صفا کے پہاڑ پر ایک آدمی اس کو نظر آیا، کبھی ادھر جا رہے، جب وہاں پر پہنچے تو مروہ کے پہاڑ پر اس کو ایک آدمی نظر آتا ہے، تو یہ 7 چکر لگاتا ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر 7ویں چکر پر جبریل علیہ السلام اس کے پاس آ گئے اور اس کو کہا کہ اپنے جو بیٹے نا اسماعیل، اس کا پاؤں زمین پر مارو، اس کی یہ ایڑی، اس کو زمین پر مارو۔ اس کو زمین پر مارا تو وہاں سے کہ ایک پانی کا چشمہ ابلنے لگا، چونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ تھی، تو اس کو روکنے کے بی بی حاجرہ نے کیا بولا؟ زم زم، روک جاؤ۔ کیا بولا؟ زم زم۔ اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ آبی زم زم کہتے ہیں۔ صفا مروہ بھی ہو گیا اور زمزم بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اصلاحات یہ کہ عرفات اور پھر یہ 10 جو ذی الحجہ کی 10 ایام ہے، پہلا ذی الحجہ، دوسرا ذی الحجہ، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے بیان میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔